الرحمن الرحیم مراح الارواح کی ایک عبارت کسی طالب العلم نے ہمیں بھیجی تھی اور کہا تھا کہ یہ سمجھا دیں۔ عبارت بھی آسان، سبق بھی آسان۔ صاحب کتاب جہاں حروف جازمہ ذکر کر رہے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، تو لم اور لما کے بعد لام امر کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وضاحت کیا کرنی ہے؟ پورے سبق میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لام کہاں کہاں آتا ہے۔ چونکہ ہمارا جو رائج طریقہ کار، طریقہ تدریس ہے، اس سے ہٹ کر ایک آدھ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اگر اس لفظ پہ توجہ دے لی جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ فاعل غائب، یہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل متکلم کیا ہوتا ہے؟ مفعول غائب کیا ہوتا ہے؟ مفعول مخاطب کیا ہوتا ہے؟ مفعول متکلم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ 3-4 لفظ آئے ہیں۔ اچھا، یہ 3-4 الفاظ ہیں۔ سمجھنے کی بات ان میں بھی ایک ہی، جہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، تو فاعل کے طرف نسبت کر کے یا تو فعل کا صیغہ غائب کا ہوتا ہے، یا مخاطب کا ہوتا ہے، یا متکلم کا ہوتا ہے۔ کبھی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے، فعل مجہول میں جیسے آپ کرتے ہیں۔ فعل مجہول میں فاعل کی طرف نسبت نہیں ہوتی، فعل کی مفعول کی طرف ہوتی ہے، جسے آپ کی سادی زبان میں نائب الفاعل کہا جاتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو اب فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے تو پھر وہی 3 صیغے آتے ہیں، یا تو غائب ہوگا، یا مخاطب حاضر کے صیغے ہوں گے، یا متکلم کے ہوں گے۔ اب مصنف یہ کہتے ہیں لام امر کہاں آتا ہے اور کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں لام امر آتا ہے طلب فعل کے لیے، وَهِيَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ۔ لام امر معنوی تبدیلی جو کرتا ہے، یہ فعل کی طلب کرواتا ہے۔ کس سے؟ اما عن الفاعل الغائب، یا تو فاعل غائب سے، یعنی معروف کے غائب کے صیغے پر لام امر آتا ہے۔ جیسے لیضرب، جب آپ لیضرب بولتے ہیں، لیضرب زید، آپ ترجمہ کرتے ہیں زید کو مارنا چاہیے، چاہیے کہ زید مارے، یعنی آپ غائب فاعل سے کسی فعل کے کرنے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فاعل غائب۔ اسی طرح متکلم غائب، فاعل متکلم، لأضرب چاہیے کہ میں ماروں، لنضرب چاہیے کہ میں ماروں، یعنی آپ اپنے آپ سے مارنے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انا فاعل ہے، نحن فاعل ہے۔ حاضر کے صیغوں میں لام نہیں آتا، مصنف نے اس کو بیان بھی نہیں کیا، یعنی معروف میں جو حاضر کے صیغے ہیں ان کے ساتھ لام ذکر نہیں ہوتا۔ اب آگے یا پھر مفعول غائب، یعنی فعل مجہول میں غائب کے صیغے کے ساتھ لام آتا ہے، اور مفعول غائب یعنی فعل کے نائب الفاعل سے فعل طلب کروانے کا معنی یہ لام دیتا ہے۔ جیسے لیضرب، لیضرب زید، چاہیے کہ زید کو مارا جائے، زید غائب ہے، اس کو مارا جائے، مفعول بھی ہے، تو مفعول غائب سے فعل طلب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مفعول مخاطب سے بھی، یعنی فعل مجہول میں لام امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں میں بھی آتا ہے۔ لتضرب چاہیے کہ تمہیں مارا جائے، مثل لتضرب۔ اچھا، اسی طرح مفعول متکلم، یعنی مجہول کے صیغے میں، مجہول میں متکلم کے صیغے میں بھی لام آتا ہے، اور متکلم مفعول سے فعل کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے لأضرب چاہیے کہ مجھے مارا جائے، لنضرب چاہیے کہ ہمیں مارا جائے۔ صرف ان کلمات پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عبارت بھی آسان تھی، سبق بھی آسان تھا۔ لام امر طلب فعل کے لیے آتا ہے، جن جن صیغوں پر آتا ہے صرف اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ معروف میں غائب اور متکلم کے صیغوں پر آتا ہے، اور مجہول میں غائب، حاضر اور متکلم تمام صیغوں پر فعل امر آتا ہے اور طلب فعل کے لیے آتا ہے۔